زندگی کے دوراہے پر بعض اوقات ایسی سنسنی خیز اور تکلیف دہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا ازالہ ممکن تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ذہن کے نہا خانے سے ان کے نقش محو نہیں ہوتے۔ وہ انمٹ نقوش تادم مرگ ایک کسک میں مبتلا رکھتے ہیں۔ انسانی سرشت میں پنہاں لالچ و طمع کے اندھے سمندر کا مد و جزر۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے گھر کا چراغ، اور جس کے مصنف ہیں آپ کے اور ہمارے جانے پہچانے ایچ اقبال۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹرین ابھی دکھائی بھی نہیں دی تھی، صرف اس کی سیٹی بجی تھی، لیکن پلیٹ فارم پر ہلچل مچ گئی۔ لوگ بڑی عجلت میں اپنا سامان ٹھیک کرنے لگے کیونکہ میل ٹرین اس اسٹیشن پر صرف 5 منٹ رکتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا شہر کا اسٹیشن تھا، لیکن یہ چھوٹا سا اسٹیشن شہر کے علاوہ ایک قصبے کے لوگوں کے لیے بھی کام آتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے ایک جانب شہر اور دوسری جانب ایک قصبہ بھی تھا۔ قصبہ بھی کیا، اسے کسی حد تک ترقی یافتہ گاؤں کہا جا سکتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور ایک نہر قصبے اور شہر کے درمیان گویا خط فاصل تھی۔ نہر پر ایک پل تھا جس پر اپنے جھگڑوں وغیرہ میں وہ لوگ اسٹیشن آیا جایا کرتے تھے۔ شہر کے حصے کی طرف کے پلیٹ فارم پر جو روشنیاں تھیں وہی دوسرے پلیٹ فارم کو کسی حد تک روشن رکھتی تھیں۔ روشنی کا وہ عکس پلیٹ فارم سے آگے چند گز تک جاتا تھا، اس کے بعد تاریکی پھیلی ہوئی تھی یا بہت دور گاؤں کی روشنیاں نظر آتی تھیں۔ کوئی 1 میل کا فاصلہ تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ نہر اور اس کا پل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جو اسٹیشن اور اس گاؤں کے درمیان واقع تھا۔ سیٹی کی آواز سن کر جو لوگ سرگرم ہوئے تھے ان میں شمون اور اس کی بیوی سمیرا نہیں تھے۔ اس جوان العمر جوڑے کے پاس زیادہ سامان ہی نہیں تھا، بس ایک سوٹ کیس اور ایک ہینڈ بیگ۔ زیادہ سامان کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ شمون صرف ایک دن کے لیے اپنے والد جہانداد خان سے ملنے شہر آیا تھا۔ جہانداد اس شہر کا ایک رئیس تھا۔ شمون نے ایک بڑے شہر میں انٹیریئر ڈیکوریٹر کی حیثیت سے اپنا دفتر کھول لیا تھا جس کی شہر میں خاصی شہرت تھی۔ جب ٹرین کی ہیڈ لائٹس دکھائی دینے لگیں تو سمیرا نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالا۔ اتنی عجلت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، شمون بولا، ہم بڑے آرام سے سوار ہو سکتے ہیں۔ میں تمہاری طرح تحمل مزاج نہیں ہوں ڈیئر۔ سمیرا نے بڑی محبت سے شمون کی طرف دیکھا۔ شمون چپ رہا۔ ٹرین قریب آتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی پلیٹ فارم کی ہلچل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک کچھ لوگوں نے چونک کر دیکھا کہ ایک جوان العمر لڑکی دوسری طرف پھیلے ہوئے اندھیرے سے اس طرف کے پلیٹ فارم پر چڑھی تھی۔ کم روشنی کے باعث اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی حرکات و سکنات ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ پلیٹ فارم سے اس طرف اترنے لگی جہاں ٹرین کی پٹریاں تھیں۔ ارے ارے، کوئی چیخا، ادھر ہی رہو لڑکی، کوئی اور چیخا، ٹرین قریب آ گئی ہے۔ اس کے بعد تو خاصا شور مچ گیا۔ جن لوگوں نے لڑکی کو دیکھا تھا وہ سبھی شور مچانے لگے، لیکن لڑکی نے پہلی پٹری عبور کر لی۔ اب وہ اتنی روشنی میں تھی کہ اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا یہ کوئی پاگل ہے؟ سمیرا نے شمون سے کہا، یہ اپنی موت کو دعوت دینے جا رہی ہے۔ اسی وقت شمون تیزی سے آگے بڑھا اور جست لگا کر نیچے کود گیا۔ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ وہ اس لڑکی کو ٹرین کی زد پر آنے سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے بھی روکنے کے لیے چیخ و پکار کی۔ خود سمیرا بھی چیخ پڑی تھی، شمون، شمون! پلیٹ فارم میں داخل ہونے کے بعد ٹرین کی رفتار سست تو ہو چکی تھی، لیکن بہت زیادہ سست بھی نہیں تھی۔ اس کا انجن خاصا آگے جا کر رکتا۔ اس کی ٹکر لڑکی اور شمون کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ لڑکی نے دوسری پٹری بھی پار کر لی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹرین سے پہلے اس پلیٹ فارم پر آ جانا چاہتی ہو۔ شمون! اس مرتبہ سمیرا کی چیخ ہزیانی تھی۔ دھڑ دھڑ کرتا انجن بالکل سامنے آنے کو تھا، لیکن اس وقت شمون نے اپنی طرف کی دوسری پٹری پار کر لی تھی اور اس پٹری پر آنے والی لڑکی کو زور سے دھکا دے چکا تھا۔ انجن شور مچاتا ہوا نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔
अब डब्बे गुजर रहे थे। अब लोगों की नज़रें दूसरी तरफ देखने से कासिर थीं। उन्होंने बस इतना देखा था कि शमून इस लड़की को ट्रेन की जद में आने से बचाने में कामयाब हो गया था। शमून! सुमेरा रुहासी होकर बेतहाना आगे बढ़ी, लेकिन किसी औरत ने इसे इसका बाजू पकड़कर रोक लिया। ट्रेन से टकराओगी क्या? सुमेरा को रोकने वाली ने कहा। इसी वक्त कई गोलियां पे दर पे चलीं। इन धमाकों से लोग घबरा गए और इधर उधर देखने लगे, मगर गोलियां इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं चली थीं। कोई चीखा, ट्रेन के इस तरफ हुई है फायरिंग। शमून! सुमेरा सिसकने लगी। घबराओ नहीं, औरत बोली, तुम्हारे साथ जो था वो बच गया है। इसने बड़ी बहादुरी से लड़की को भी बचा लिया है। गोलियां चली हैं। सुमेरा की आवाज़ कांप गई। इस बात के जवाब में औरत कुछ नहीं कह सकी, लेकिन गोलियां चलने की आवाज़ से प्लेटफॉर्म पर खासी भगदड़ मच गई थी। रेलवे पुलिस के आदमी भी दौड़े चले आए थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, लोगों ने डब्बों में सवार होना शुरू कर दिया। वो जानने के लिए तजस्सुस में मुब्तला तो थे कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन इन्हें ये फिक्र भी थी कि ट्रेन छूट गई तो वो वहीं रह जाएंगे। एक डब्बे में सुमेरा भी चढ़ी और दूसरी तरफ के दरवाजे तक पहुंच गई। इसने दूसरी तरफ के अंधेरे में आंखें फाड़ते हुए शमून को पुकारा, लेकिन शमून दिखाई दिया और नहीं वो लड़की। दरअसल शमून करीब के दूसरे डब्बे के दरवाजे से ट्रेन पर चढ़ आया था। ज़्यादातर मुसाफिर ट्रेन में सवार हो चुके थे। इस तरफ के प्लेटफॉर्म पर चंद मुसाफिरों और चंद कुलियों के अलावा रेलवे पुलिस के लोग थे। उन्होंने शमून को डब्बे से उतरते देखा। वो लड़की को अपने दोनों हाथों पर संभाले हुए था और एक ही नज़र में ये बात महसूस की जा सकती थी कि वो लड़की बेहोश थी। शाबाश बहादुर नौजवान, किसी बूढ़े ने कहा। इस लड़की की ज़िंदगी बचा ली तुमने। ये ज़रूर ट्रेन के नीचे आ जाती। शमून ने बूढ़े की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसे रेलवे पुलिस के लोगों ने घेर लिया था। ये बेहोश हो गई है, नौजवान शमून ने पुलिस वालों से कहा। इसे कहीं लिटाकर होश में लाना होगा। स्टेशन मास्टर का कमरा, किसी ने तजवीज़ देने वाले अंदाज में कहा। इस दौरान में सुमेरा वापस आ चुकी थी और इसने शमून का बाजू पकड़ते हुए लरज़ीदा आवाज़ में कहा, तुम ठीक हो ना शमून? इस दौरान में सुमेरा वापस आ चुकी थी और इसने शमून का बाजू पकड़ते हुए लरज़ीदा आवाज़ में कहा, तुम ठीक हो ना शमून? मैं ठीक हूँ, शमून ने पुलिस वालों के साथ स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी थीं। मैंने चलाई थी, शमून ने कहा। हवाई फायरिंग की थी। कुछ लोग इस लड़की के पीछे दौड़े चले आ रहे थे। ये लड़की इन्हीं से बचने के लिए भाग रही थी। हवाई फायरिंग हुई तो वो लोग भाग गए। फिर शमून ने दोबारा कहा, तुम सामान का ख्याल रखो। इधर कोई जख्मी तो नहीं हुआ? रेलवे पुलिस के ऑफिसर ने पूछा। मेरा ख्याल है कि नहीं, शमून ने जवाब दिया। इस जवाब के बावजूद ऑफिसर ने कुछ सिपाहियों को दौड़ा दिया। वो ट्रेन के डब्बों में सवार हो गए ताकि दूसरी तरफ से उतर सकें। इनके हाथों में बड़ी बड़ी टॉर्चें थीं। शमून पुलिस वालों के साथ लड़की को स्टेशन मास्टर के कमरे में ले आया और इसे एक लंबी बेंच पर लिटा दिया। गोलियां आपने चलाई थीं? पुलिस ऑफिसर ने कहा। लाइसेंस तो होगा आपके पास। पहले इस लड़की को होश में लाने की फिक्र कीजिए, शमून ने तल्ख लहजे में कहा। मुझसे पूछगछ आप बाद में भी कर सकते हैं। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा? मेरी बीवी भी मेरे साथ है, इसने इशारा किया। इस वक्त सुमेरा स्टेशन मास्टर के कमरे में दाखिल हो रही थी। इसके साथ एक कुली था जो सूटकेस और बैग उठाए हुए था। कहीं से एक डॉक्टर को बुला लिया गया जिसने लड़की का मुआयना किया। घबराने की कोई बात नहीं, यह भी होश में आ जाएंगी, इसने कहा और लड़की को इंजेक्शन लगाने लगा। शमून तशवीश से इसकी तरफ देखता रहा। सुमेरा अब इससे लगी खड़ी थी। कुली को इसने कुछ पैसे देकर रुखसत कर दिया था। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो रवाना होने वाली थी। अब हमें कल तक का इंतज़ार करना होगा, सुमेरा ने शमून से कहा। शमून कुछ नहीं बोला। इसकी तवज्जो लड़की की तरफ थी। आपका लाइसेंस? पुलिस ऑफिसर ने दोबारा शमून से पूछा। शमून ने इसे कुछ गुस्से से देखा और फिर जेब से लाइसेंस निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शमून, सुमेरा बोली, डैडी को इतला दे दूं? उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया था। नहीं, शमून ने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। इसकी नज़रें लड़की ही पर जमी हुई थीं।
इस वक्त वो पुलिस वाले भी वापस आ गए जिन्हें इनके ऑफिसर ने भेजा था। वहाँ कोई नहीं है सर, उन्होंने बताया। मैंने कहा था ना कि वो भाग गए थे, शमून बोला। इसकी तवज्जो अब भी लड़की ही की तरफ थी जिसके पपोटे अब लरजने लगे थे। ये होश में आ रही है, डॉक्टर बोला। पुलिस ऑफिसर ने शमून का लाइसेंस वापस करते हुए कहा, लड़की के पीछे आने वाले कौन लोग थे? मैं इनका साथी नहीं हूँ कि इनके बारे में बता सकूं, शमून ने तल्खी से कहा। पुलिस ऑफिसर बिगड़ कर बोला, आप इतने उखड़े हुए अंदाज में जवाब क्यों दे रहे हो? आपका सवाल ही गलत है, शमून ने कहा। मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो लोग कौन थे? ये तो शायद ये लड़की ही बता सकती है। पुलिस ऑफिसर चुप हो गया। इसे भी एहसास हो गया कि वाकई इसे शमून से ये सवाल नहीं करना चाहिए था। ये लड़की भागती हुई आ रही थी। पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, मुझे यही बताया गया है, फिर ये बेहोश कैसे हो गई? दहशत से, डॉक्टर ने जवाब दिया। जब इंसाफ की वजह से इसने खुद को महफूज पाया तो बेहोश हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, खतरे से बच निकलने के बाद इस खतरे का ख्याल इतना दहशतज़दा कर देता है कि इंसान बेहोश हो जाता है। इस वक्त लड़की ने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। तुम अब महफूज हो बच्ची, डॉक्टर ने नरमी से कहा। लड़की जल्दी से उठ बैठी। अब वो खौफज़दा नजर आने लगी थी। गालिबन उसे वो हालात याद आ गए थे जिनसे वो गुजरी थी। तुम्हारा नाम क्या है? पुलिस ऑफिसर ने इससे पूछा। और वो लोग कौन थे जिनसे बचकर तुम भाग रही थी? पुलिस ऑफिसर ने बैक वक्त 2 सवाल कर डाले थे, मगर लड़की ने एक का भी जवाब नहीं दिया। इसकी नज़रें शमून पर जम गई थीं। इन्हीं साहब ने तुम्हें बचाया है, डॉक्टर ने इसे बताया, वरना तुम ट्रेन के नीचे आ सकती थीं। न जाने क्यों इस वक्त शमून लड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। कौन है ये? लड़की ने आहिस्ता से पूछा। अब इसके चेहरे से खौफ के तासुरात ज़ाहिल हो गए थे। क्या नाम है आपका? ऑफिसर ने शमून से पूछा। लाइसेंस पर आपने पढ़ा नहीं? कुछ नामानुस सा नाम है आपका, मैं सही तौर पर पढ़ नहीं सका। शमून ने जवाब दिया और कुछ मुतफक्किर अंदाज में लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की अब इस तरह हर एक की तरफ देख रही थी जैसे इन सबको पहचानने की कोशिश कर रही हो। ऑफिसर जो सवाल इससे कर चुका था वो इसने फिर दोहराए। जवाब देने के बजाय लड़की के चेहरे पर उलझन का तासुर उभरा। मेरा नाम? मेरा? लड़की इस तरह बुड़बुड़ाने लगी जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। इस वक्त डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी के तासुर के साथ ही तशवीश भी नजर आई। मुझे लड़की हाँफने लगी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर ने इसे घूरते हुए कहा। तुम इनसे बचकर भाग रही थी और रेलवे स्टेशन तक आ गई थी। तुम ट्रेन के नीचे आ जाती अगर इन साहब ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर ना लगाई होती। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लड़की रुहासी हुई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर एक ठंडी सांस लेकर बोला, ये लड़की शायद अपनी याददाश्त खो बैठी है। आप ज़रा मेरे साथ आएं, शमून ने आहिस्तगी से कहते हुए नरमी से पुलिस ऑफिसर का बाजू पकड़ा। पुलिस ऑफिसर ने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। प्लीज़, शमून ने कहा। अब इसका लहजा बहुत नर्म पड़ गया था। इसने एक तरफ कदम भी बढ़ाया। पुलिस ऑफिसर इसके साथ चलने लगा। इनके पीछे सुमेरा ने भी कदम बढ़ाए। तुम यहीं रुको सुमेरा, शमून ने पलट कर इसे कहा, लड़की के पास। सुमेरा रुक गई। लड़की अब भी रो रही थी। डॉक्टर और पुलिस वाले इसके करीब थे। पुलिस वालों ने किसी और को वहां नहीं रुकने दिया था, वरना कई कुली और स्टेशन के अमले के लोग वहां ज़रूर रुकते। स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वालों में से सिर्फ स्टेशन मास्टर इनके साथ था। रो नहीं बच्ची, डॉक्टर बहुत दर्दमंद किस्म का शख्स था। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम जल्दी समझ जाओगी, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मगर लड़की रोती रही। शमून और पुलिस ऑफिसर इन सब की नज़रों से ओझल हो चुके थे। सुमेरा बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो कभी रोती हुई लड़की की तरफ देखती, कभी उस तरफ जिधर शमून और पुलिस ऑफिसर गए थे, और कभी वो कुछ सोचने लगती। दफतन बजने वाली मोबाइल घंटी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो आवाज़
اس کے وینٹی بیگ سے آئی تھی۔ موبائل بیگ ہی میں تھا۔ اس نے جلدی سے نکالا۔ اسے حیرت ہوئی کہ کال کرنے والا شمون تھا۔ کیا بات ہے شمون؟ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ تم کہاں چلے گئے ہو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ لڑکی دوسری طرف سے شمون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں قریب ہی ہوں، بس 10 منٹ لگیں گے، تم اپنا موبائل آف کر دو۔ کیوں؟ سمیرا کی حیرت فطری تھی۔ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بعد میں وجہ بھی بتا دوں گا، اب تو میری باتوں کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بس اپنا موبائل آف کر دو۔ سمیرا نے شمون کی ہدایت کے مطابق اپنا موبائل آف کر دیا۔ شمون کی یہ ہدایت اس کے لیے پریشانی کا سبب بنی تھی۔ اسٹیشن ہی کے کسی کمرے میں پولیس آفیسر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے مسٹر شمون، اور اب اس معاملے کا کہیں کوئی اندراج نہیں ہوگا۔ اسٹیشن ماسٹر، آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، میں اسے اور سب کو دیکھ لوں گا، لیکن اصل بات بلکہ اصل مسئلہ اس لڑکی کا ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ وہ صدمے سے اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اس وقت اسے کہیں سے بھی سہارا ملے گا تو وہ اسے گریز نہیں کرے گی۔ لیکن اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا مسٹر شمون۔ اس مختصر سی گفتگو کے دورانیے میں پولیس آفیسر کے لہجے میں جاہریت کا شائبہ تک نہیں تھا، اس کے برخلاف اس کا انداز کچھ خادمانہ سا ہو گیا تھا۔ شمون نے اس کی بات کے جواب میں کہا، اگر وہ لڑکی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے فرائض کے مطابق کام کیجیے گا۔ آئیے۔ شمون واپسی کے لیے مڑا۔ شمون نے اس کی بات کے جواب میں کہا، اگر وہ لڑکی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے فرائض کے مطابق کام کیجیے گا۔ آئیے۔ شمون واپسی کے لیے مڑا۔ پولیس آفیسر بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ وہ دونوں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سمیرا تیزی سے شمون کے قریب پہنچی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کچھ روحانسی ہو گئی تھی۔ 15 منٹ لگا دیے۔ سب ٹھیک ہے۔ شمون نے اس کا شانہ تھپک کر اس کی ڈھارس بندھائی۔ اسی دوران میں پولیس آفیسر نے اپنے تمام آدمیوں کو کمرے سے رخصت کر دیا تھا۔ پولیس آفیسر ہی کے کہنے پر اسٹیشن ماسٹر نے اپنے لوگوں کے علاوہ ڈاکٹر کو بھی رخصت کر دیا تھا۔ وہ لڑکی اب رو نہیں رہی تھی، بس ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، پولیس آفیسر نے اس سے کہا، تمہیں اپنا نام یاد آیا؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پولیس آفیسر پھر بولا، یہ بھی یاد نہیں کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ لڑکی نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ تیسری بار بھی پولیس آفیسر ہی بولا، تو اب تم کہاں جاؤ گی؟ اس وقت شمون بول اٹھا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ سمیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شمون نے اپنی بات جاری رکھی، میں اس کا علاج کرواؤں گا، جب اس کی یادداشت واپس آ جائے گی تو یہ اپنے عزیزوں کے پاس چلی جائے گی۔ ہاں، اگر اس دوران میں اس کا کوئی وارث سامنے آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں نے اپنا کارڈ دے دیا ہے آپ کو، اس پر میرا موبائل نمبر، گھر کا ٹیلی فون نمبر، میرا پتہ سب کچھ ہے۔ پولیس آفیسر نے سر ہلا کر اس لڑکی سے کہا، یہ صاحب تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ لڑکی خالی خالی نظروں سے شمون کی طرف دیکھنے لگی۔ شمون نے دھیمی آواز میں سمیرا سے کہا، تم اسے سہارا دے کر اٹھاؤ، تم بھی اس سے کہو کہ یہ ہمارے ساتھ چلے۔ لڑکی نے پریشانی کے عالم میں شمون کی ہدایت پر عمل کیا۔ لڑکی ابھی تک اسی بینچ پر لیٹی ہوئی تھی جہاں اسے لٹایا گیا تھا۔ چلو، سمیرا نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا، تم بہت اچھی ہو، ہمارے ساتھ چلو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لڑکی کچھ نہیں بولی، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہو گیا کہ وہ شمون اور سمیرا کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہے۔ اسی دوران میں شمون نے محسوس کیا کہ اسٹیشن ماسٹر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پولیس آفیسر سے کوئی سوال کیا تھا۔ پولیس آفیسر نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جواب دیا تھا۔ غالباً اسٹیشن ماسٹر نے اس معاملے کا پس منظر جاننا چاہا ہوگا اور پولیس آفیسر نے اسے تسلی دے دی ہوگی کہ وہ بعد میں اسے تفصیل سے آگاہ کر دے گا۔ شمون نے اپنا موبائل فون نکالا۔ وہ کسی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
شمون نے جلدی سے فون اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں جمیل، میں اسٹیشن کے باہر موجود ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم نے کہا تھا اس لیے میں اندر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، شمون نے کہا اور موبائل بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ وہ لڑکی نظریں جھکائے سمیرا کے ساتھ کھڑی تھی۔ چلو، شمون نے سمیرا سے کہا، ساتھ ہی لڑکی کی طرف بھی اشارہ کیا۔ سمیرا نے لڑکی کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ شکریہ آفیسر، شمون نے جلدی سے پولیس آفیسر سے مصافحہ کیا۔ اسے اتنی عجلت تھی کہ اس نے اسٹیشن ماسٹر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سمیرا اور اس لڑکی کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ پولیس والے وہاں موجود تھے۔ اسٹیشن کے عملے کے کچھ افراد بھی نظر آئے۔ انہوں نے لڑکی کو سمیرا اور شمون کے ساتھ جاتے ہوئے کچھ تعجب سے دیکھا۔ شمون سوٹکیس اور ہینڈ بیگ خود اٹھائے ہوئے تھا۔ لڑکی اب پھر کچھ خوفزدہ نظر آنے لگی تھی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ڈرو نہیں کسی بات سے، شمون نے اسے کہا، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ لڑکی کچھ نہیں بولی اور وہ تینوں کمرے سے نکل آئے۔ وہاں قندیلوں جیسے 2 الیکٹرک پولز تھے جن کی مدھم روشنی میں وہاں 2 کاروں کے علاوہ کسی قسم کی سواری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب وہاں سے نہ کسی ٹرین کو وقت پر آنا تھا اور نہ ہی جانا تھا، اس لیے آٹو رکشا یا دوسری گاڑیوں والے وہاں اپنا وقت ضائع کیوں کرتے۔ وہاں جو 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں، ان میں سے اگلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک نوجوان اترا۔ شمون سمیرا اور اس لڑکی کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا۔ وہاں جو 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں، ان میں سے اگلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک نوجوان اترا۔ شمون سمیرا اور اس لڑکی کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا۔ تھینک یو جمیل، شمون نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تم بہت بروقت گاڑی لے آئے ہو۔ جمیل نے سمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور پھر اس لڑکی پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے شمون سے پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے فون پر تمہیں مختصر طور پر جو کچھ بتایا تھا، اس سے زیادہ فی الحال نہ پوچھو۔ میں جلد ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ ابھی تو مجھے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری گاڑی تمہارے ہی ساتھ ہے نا؟ ہاں، بھائی صاحب کی گاڑی ہے، شوفر کو ساتھ لانا مجبوری تھی۔ تم دونوں پیچھے بیٹھ جاؤ، شمون نے اس کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے سمیرا سے کہا، پھر خود سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ ڈکی میں رکھنے لگا۔ سمیرا نے پہلے لڑکی کو بٹھایا، پھر خود بیٹھنے لگی۔ ابھی تم کسی سے بھی کچھ کہنا نہیں، شمون نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جمیل سے کہا، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری کار تمہیں کل تک واپس مل جائے۔ مجھے کار کی فکر نہیں ہے، یہ معاملہ مجھے الجھن میں ڈالے رکھے گا۔ کار کی چابی اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ شمون نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، میں جلدی تم سے رابطہ کروں گا اور تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی شمون کار حرکت میں لے آیا تھا۔ یہ جمیل صاحب، سمیرا بولی، شاید ایک بار ملایا تھا تم نے مجھے ان سے؟ ہاں، شمون نے جواب دیا۔ ڈیڈی کے گھر چل رہے ہو نا؟ نہیں، اپنے گھر، سمیرا نے تیزی سے کہا اور پھر بولی، 6 گھنٹے کا راستہ ہے شمون۔ اسی وقت شمون کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل نکالا، لیکن کال ریسیو کرنے سے پہلے کسی سوچ میں پڑ گیا۔ کیا بات ہے، کس کا فون ہے؟ سمیرا نے پوچھا۔ ڈیڈی کا، شمون نے متفکر لہجے میں جواب دیا۔ تو کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ سوچ رہا تھا کہ اچھا خیر، اب تم بالکل چپ رہنا، میں کال ریسیو کر رہا ہوں۔ شمون نے موبائل فون کان سے لگایا۔ جی ڈیڈی۔ تم کہاں ہو شمون؟ دوسری طرف سے اس کے باپ جہانداد خان نے پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، اسٹیشن پر جو واقعہ پیش آیا ہے، مجھے ابھی ابھی اس کی اطلاع ملی ہے۔ کس نے اطلاع دی ڈیڈی؟ اسٹیشن کے عملے کا ایک نوجوان ہے، وہ سرکاری ملازمت میں جانے سے پہلے میری فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ تمہیں بھی پہچانتا ہے، اسی نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے شاید کسی کو فون کر کے کار منگوائی تھی اور اب اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر اسٹیشن سے روانہ ہوئے ہو۔ جی ہاں ڈیڈی۔ کیوں؟ اسے اپنے ساتھ کیوں؟
اور تم نے ایک اجنبی لڑکی کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ جہاں داد خان کا لہجہ اس مرتبہ جھنجھلایا ہوا سا تھا۔ انسانیت کا تقاضا یہی تھا ڈیڈی۔ اچھا اب گھر آؤ تو تم سے بات کرتا ہوں۔ میں آپ کے پاس نہیں آ رہا ہوں ڈیڈی۔ کیوں؟ جب ٹرین ہاتھ سے نکل گئی ہے تو اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے اپنے دفتر میں کوئی بہت ضروری کام ہے، اسی لیے تمہیں اور سمیرا آپ کے پاس ایک دن اور رکتے۔ 6 گھنٹے کا سفر کار میں کرو گے؟ مجبوری ہے ڈیڈی، شمون نے کہا، پھر جلدی سے بولا، پلیز ڈیڈی آپ کچھ اور کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آپ سنیں گے تو چونک جائیں گے۔ ایسا کیا معاملہ ہے؟ جہاں داد خان نے تیزی سے پوچھا۔ میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکوں گا۔ کیوں؟ کوئی وجہ ہے ڈیڈی؟ پلیز اب کوئی سوال مت کیجیے، میں گھر پہنچتے ہی آپ کو فون کر کے سب کچھ بتاؤں گا۔ اچھا اب میں بند کر رہا ہوں، کار بہت تیز چلا رہا ہوں، مناسب نہیں ہوگا کہ ایک ہی ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے رہوں۔ دوسری طرف سے جہاں داد خان نے شمون کا آخری لفظ پوری طرح سنے بغیر جلدی سے کہا، ٹھیک ہے لیکن گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ جی ڈیڈی، شمون نے جواب دے کر موبائل فون نہ صرف بند کیا بلکہ اسے آف ہی کر دیا۔ یہ کیا چکر ہے شمون؟ سمیرا ہی جانی سے انداز میں بولی، ایسا کیا معاملہ ہے جو تم نے ابھی ڈیڈی کو نہیں بتایا؟ تمہیں بھی میں اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا۔ سمیرا پلیز اب کوئی سوال نہیں۔ کار بھی تم نہ جانے کہاں لے جا رہے ہو؟ سمیرا کا لہجہ ہی جانی سا رہا، یہ راستہ ہمارے شہر کی طرف تو نہیں جاتا؟ ہاں ہم دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تم نے ڈیڈی سے تو کہا تھا کہ… مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑا، شمون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ورنہ وہ اور جرا کرنے لگتے۔ میں ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے سنبھالے کہاں تک بات کرتا ان سے؟ لیکن مجھے تو بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس سارے دورانیے میں وہ لڑکی اس طرح دم سادے بیٹھی رہی تھی جیسے ان باتوں کا اس کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ہاں، شمون نے سمیرا کو جواب دیا، تمہیں میں بتا سکتا ہوں کسی مضبوط دلیل کے بغیر۔ مجھے شبہ ہے کہ اس راستے میں وہ لوگ موجود ہوں گے جو اس لڑکی کے دشمن ہیں۔ اسٹیشن پر تو وہ میری فائرنگ سے گھبرا کر واپس لوٹ گئے ہوں گے، لیکن اب وہ پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ وہ ہم سے اس لڑکی کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ او گاڈ! اس مرتبہ سمیرا کا لہجہ کچھ ڈرا ڈرا سا تھا۔ شمون کو کار کی رفتار کچھ کم کرنا پڑی کیونکہ سڑک اب زیادہ ہموار نہیں تھی۔ سمیرا نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی اور اپنے برابر میں دم سادے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھ کر انگریزی میں کہا، کیا تم انگریزی سمجھ سکتی ہو؟ لڑکی اس کا منہ تکنے لگی۔ دوسری مرتبہ سمیرا نے اپنا سوال اردو میں دہرایا۔ لڑکی کچھ توقف سے بولی، انگریزی کیا؟ شمون نے عقب نما آئینے میں لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن اچھی طرح دیکھ نہیں سکا۔ سڑک پر لگے ہوئے الیکٹرک پولز کی روشنی اتنی نہیں تھی کہ کار کے اندر ہر چیز کو نمایاں کر سکتی، اور کار کی اندرونی روشنی شمون نے مصلحتاً بند ہی رہنے دی تھی۔ اب سمیرا نے انگریزی میں شمون سے کہا، تم نے بھی حد کر دی شمون، تم نے پلیٹ فارم پر بھی اس اجنبی لڑکی کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، پھر ایک دوسرا خطرہ محسوس کر لینے کے بعد بھی اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ وہ لوگ اگر اس لڑکی کو ہم سے چھین لینے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی نقصان سے بچنے کے لیے تو میں راستے کو تبدیل کر چکا ہوں، لیکن خطرات مول لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ انسانیت سمیرا، انسانیت، شمون نے کہا، یہ بات تو طے ہے کہ یہ ایک مظلوم لڑکی ہے، لہٰذا اگر ہم اسے ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ تم لٹریری باتیں کرنے لگے ہو شمون، سمیرا پھر کچھ روحانسی ہو گئی۔ اچھا ہوگا کہ اس لڑکی سے جان چھڑاؤ۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں سمیرا، میں انسانیت کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ تمہیں میری بات اتنی سختی سے تو رد نہیں کرنا چاہیے شمون، آخر میں تمہاری بیوی ہوں۔ بیوی ہونے کے باوجود تم میرے مزاج کو سمجھ نہیں سکی؟ شمون، سمیرا اتنا ہی کہہ کر چپ ہو گئی۔
اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کار دوڑتی رہی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ لڑکی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اب پھر تمہیں کچھ ہو گیا؟ سمیرا لڑکی سے بڑے کھرترے لہجے میں بولی۔ لڑکی روتی رہی۔ اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے پہلے ہی جیسے کھرترے لہجے میں کہا۔ سمیرا پلیز، شمون بول پڑا، تمہیں اس مظلوم لڑکی سے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ سمیرا خاموش رہی۔ لڑکی کے انداز سے ظاہر ہونے لگا جیسے اب وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحے بعد سمیرا نے شمون سے کہا، یہ کتنی دیر کا سفر ہے؟ 1.5 گھنٹہ اور لگے گا۔ پھر وہاں سے؟ وہاں ایئرپورٹ تو ہے، لیکن اتنی رات کے بعد وہاں سے ہمیں کوئی فلائٹ نہیں مل سکتی۔ باقی رات ہم کسی ہوٹل میں گزاریں گے۔ کل صبح دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی فلائٹ مل سکتی ہے۔ سمیرا کچھ نہیں بولی، وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ لڑکی اب رک رک کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے اب پھوٹ پھوٹ کر رونا بند کر دیا تھا۔ گاؤں کا جاگیردار اپنی حویلی کے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور موبائل فون کان سے لگائے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے جہاندار صاحب کہ انہیں آپ کے بیٹے کی وہ کار دکھائی ہی نہیں دی جس پر وہ اسٹیشن سے روانہ ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف سے جہاندار نے مضطرب لہجے میں کہا، کار کا نمبر دیکھنے میں اسے چوک نہ ہو گئی ہو۔ میرے آدمی ایسے کچے نہیں ہیں جہاندار صاحب۔ آپ نے مجھے بتایا تھا جاگیردار صاحب کہ آپ نے اپنے آدمیوں کو راستے میں کس جگہ بھیجا ہے۔ اسٹیشن سے وہاں تک کا فاصلہ 1.25 گھنٹے سے زیادہ نہیں، اور اب 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کار ابھی تک میرے آدمیوں کو دکھائی نہیں دی۔ تو کار راستے میں کہیں خراب نہ ہو گئی ہو۔ جہاندار کا لہجہ متفکر تھا۔ مجھے بھی خیال آیا تھا، جاگیردار نے کہا، اسی لیے میں نے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو حکم دیا ہے کہ وہ بائک پر تیزی سے اسٹیشن تک جائے اور سارا راستہ چھان ڈالے۔ یہی ایک بات ہو سکتی ہے کہ کار راستے میں خراب ہو گئی ہو۔ جہاندار نے کہا، آپ نے اپنے آدمی کو اسٹیشن کی طرف کب بھیجا ہے؟ 15 منٹ پہلے روانہ ہوا ہے وہ، جاگیردار نے جواب دیا۔ ابھی مجھے اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ جو اطلاع مجھے ملی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی۔ میں ابھی مایوس نہیں ہوں، کار راستے میں کہیں خرابی ہوئی ہے۔ مجھے جیسے ہی معلوم ہوگا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ آپ سے رفعت کے فرار کی اطلاع سنتے ہی میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ آپ سے ایک بات پوچھنا ہی بھول گیا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ رفعت کو بھاگ نکلنے کا موقع ملا کیسے؟ جاگیردار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بس اسی وجہ سے تو میں شرمندہ ہوں آپ سے۔ میرا ایک بوڑھا کارندہ ہے، اس کے سبب جاگیردار نے اپنے اس بوڑھے کارندے کو ایک گندی سی گالی دی۔ پھر کہا، اسے ترس آ گیا تھا رفعت پر۔ اس نے پھر ایک گالی دے کر کہا، اس سال حج کر کے آیا تھا وہ، نیکی کمانے کی سوجی اسے۔ اب میرے آدمی اسے اور نیکیاں دے رہے ہیں۔ چمڑے کی بیلٹ سے خبر لی گئی ہے اس کی، بے ہوش ہو گیا ہے۔ ہوش آ جائے تو اسے پھر نیکیاں دی جائیں گی۔ کسی طرح بھی رفعت ہاتھ میں آنا چاہیے جاگیردار صاحب۔ جہاندار نے شاید اس تفصیل پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اور ہاں، میں ایک بار پھر یہ بات کہہ دوں کہ میرے بیٹے شمون اور اس کی بیوی سمیرا کو ذرا بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرف سے تو آپ فکر مندی نہ ہوں، میں نے اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، جاگیردار نے کہا۔ اب جیسے اس آدمی کی طرف سے کوئی اطلاع ملی، میرا مطلب ہے جسے میں نے اسٹیشن کی طرف بھیجا ہے، تو میں آپ کو صورتحال بتانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ابھی میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ مجھے پہلے یہ خیال آ جانا چاہیے تھا، لیکن دماغ اتنا منتشر ہے کہ… خیر، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں رہے گا شمون کو آپ پر کوئی شبہ نہ ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ مجھ پر شبہ کرے۔ وہ مجھ پر شبہ نہیں کر سکتا۔ میں اس سے بات بھی اس طرح کروں گا جیسے اس کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اور اس طرح بھی حالت میں اسے فون کر بیٹھا ہوں۔ سوچ لیں، پھر جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں ابھی آپ سے رابطہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر جہاندار نے رابطہ منقطع کر دیا۔ جاگیردار خیالوں میں کھویا ہوا اپنے بستر کی طرف آ گیا اور بیٹھ کر خالی نظروں سے اپنے موبائل کی طرف دیکھنے لگا۔
اسے شدت سے انتظار تھا کہ اسے کوئی حسب دلخواہ اطلاع ملے۔ وہ اس معاملے میں جہانداد خان سے شرمسار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جہانداد خان سے اس کے تعلقات بہت پرانے تھے۔ اسے جب بھی اپنی زمینوں کے سلسلے میں کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ مسائل جہانداد ہی کی وجہ سے چٹکی بجاتے ختم ہو جاتے تھے۔ سرکاری سطح پر جہانداد خان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ 2 منٹ بعد ہی جاگیردار کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ کال جہانداد ہی کی تھی۔ شمون سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے جاگیردار صاحب؟ جہانداد کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اس کا موبائل آف مل رہا ہے۔ کیا؟ جاگیردار چونکا۔ موبائل کیوں آف کر دیا اس نے؟ شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو۔ جاگیردار نے ایک طویل سانس لی۔ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر، اب انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جس آدمی کو اسٹیشن کی طرف بھیجا ہے اس کی طرف سے کوئی اطلاع تو ملے گی؟ خدا کرے میرا بیٹا اور بہو خیریت سے ہوں۔ جہانداد کے دماغ میں شاید یہ خیال تھا کہ شمون کی کار کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ مجھے یہ اتفاق بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے اغوا کروایا تھا وہ فرار ہوئی تو آپ کے بیٹے ہی کی وجہ سے میرے آدمیوں کے ہاتھ نہیں لگ سکی، اور اب آپ کا بیٹا ہی اس کا ہمدرد بن گیا ہے۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ وہ لڑکی آخر ہے کون؟ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ یہ بات آپ مجھ سے کبھی نہ پوچھیے گا۔ اچھا۔ جاگیردار نے ایک طویل سانس لی۔ آپ نے ایک بات نہیں سوچی؟ جہانداد بولا۔ ریلوے پولیس نے اس لڑکی کو شمون کے ساتھ جانے کیوں دیا؟ یہ میرے لیے کوئی بڑی الجھن نہیں ہے، جاگیردار نے کہا۔ پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات البتہ میری الجھن کا سبب ہے کہ اس لڑکی سے آپ کے بیٹے کو اتنی ہمدردی کیسے ہو گئی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پولیس کو رشوت بھی دے بیٹھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رشوت معمولی تو نہیں ہوگی۔ مجھ سے جب اس کی بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ اس مظلوم لڑکی کی خاطر انسانیت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، لیکن دراصل جاگیردار چونکا۔ جہانداد نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ وہ ایک ایسی بات کہنے والا تھا جو اس کی زبان پر آنا نہیں چاہیے تھی۔ ہیلو، جاگیردار نے بے چینی سے کہا۔ آپ کچھ بتاتے بتاتے رک گئے؟ جی، جہانداد کو شاید مجبوراً کہنا پڑا۔ دراصل وہ رفعت کو پہچان گیا ہوگا۔ اوہ، جاگیردار کے منہ سے نکلا۔ خیر، میں آپ کی طرف سے اطلاع کا منتظر رہوں گا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اب جاگیردار کے چہرے پر الجھن کے تاثرات خاصے پڑ گئے تھے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جس لڑکی کو جہانداد خان نے اغوا کروایا تھا وہ شمون کے لیے اجنبی نہیں تھی اور وہ اس لڑکی کا ہمدرد بھی تھا۔ جاگیردار خیالوں میں کھویا ہوا پھر ٹہلنے لگا۔ رفعت کو اس نے جب اپنے آدمیوں کے ذریعے اغوا کروایا تھا تو جہانداد خان ہی نے اسے اطلاع دی تھی کہ وہ اس وقت فلاں شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کر رہی ہوگی۔ رفعت کی تصویر وہ پہلے ہی جاگیردار کو دے چکا تھا اور وہ تصویر جاگیردار نے اپنے آدمیوں کو دکھا دی تھی۔ رفعت کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ شاپنگ کے بعد واپس جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اسے ایک قدرے ویران سڑک پر روک لیا تھا۔ کسی کی کار روکنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا۔ کار روکنے کے بعد انہوں نے رفعت کو گھسیٹ کے کار سے نکال لیا تھا۔ وہاں جو تھوڑے بہت لوگ تھے ان میں سے کوئی رفعت کو بچانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جاگیردار کے آدمی رفعت کو اپنی کار میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کام کے لیے انہوں نے چوری کی ایک کار استعمال کی تھی۔ بعد میں وہ کار کسی ویران سی جگہ پر چھوڑ دی گئی اور رفعت کو وہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں اپنی کار میں ڈال کر واپس گھر لے آئے۔ لیکن اب وہ فرار ہو چکی تھی، اور نہ صرف فرار ہو چکی تھی بلکہ اب وہ اس شخص کے ساتھ تھی جس کے باپ نے اسے اغوا کروایا تھا۔ جاگیردار اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جہانداد اس سے کوئی بات چھپا رہا تھا۔ یہ شبہ اسے یوں ہوا کہ باپ اور بیٹا دونوں ہی رفعت سے واقف تھے۔ جاگیردار کے لیے مشکل یہ تھی کہ اصل بات جاننے کے لیے وہ جہانداد پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔
اسے اب فکر صرف یہ کرنا تھی کہ وہ کسی طرح بھی رفت کو شمون کی پناہ سے نکلوا لے۔ خاصے انتظار کے بعد اسے اطلاع ملی کہ اسٹیشن تک کے راستے میں وہ کار کہیں دکھائی نہیں دی۔ اچھا، جاگیردار نے کچھ سوچتے ہوئے اطلاع دینے والے سے کہا، تم ابھی اسٹیشن کے پاس ہی رکو، میری کال کا انتظار کرو۔ اس نے جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر کے جہانداد کا نمبر ملایا۔ جہانداد نے اس کی کال ملتے ہی بڑی بے چینی سے پوچھا، کیا معلوم ہوا جاگیردار صاحب؟ آپ کو اچھی طرح یاد ہے جہاندار صاحب کہ آپ کے بیٹے نے فون پر آپ سے کیا کہا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ وہ اپنے شہر جا رہا ہے؟ ہاں جاگیردار صاحب، اس نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ آپ کو کیا اطلاع ملی ہے؟ اس راستے پر تو آپ کے بیٹے کی کار کہیں نہیں ہے، جاگیردار نے جواب دیا۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہوتی تو یہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے آدمی نے اسٹیشن پہنچ کر مجھے اطلاع دی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کار کیا ہوا میں غائب ہو جائے گی؟ جہانداد نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ آپ بہت زیادہ ہیجان میں گرفتار ہو گئے ہیں جہانداد صاحب، ورنہ اس امکان پر آپ بھی غور کر لیتے جس کا خیال مجھے آ چکا ہے۔ کیا خیال آیا ہے آپ کو؟ آپ کا بیٹا اپنے شہر جانے کے بجائے مخالف سمت میں نکل گیا ہوگا، جاگیردار نے کہا۔ اسے خیال آیا ہوگا کہ رفت جن لوگوں سے بچ نکلی ہے وہ لوگ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ کوشش کرنے کے لیے وہ اس راستے پر مورچہ لگا سکتے ہیں جس راستے سے اسے گزرنا ہے۔ اگر اس نے یہ سوچا ہوتا تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولتا؟ شاید اسے شبہ ہو کہ آپ نے غائب کروایا ہے۔ ناممکن، جہانداد نے تیز لہجے میں کہا۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اسے مجھ پر شبہ ہو۔ تو دوسری بات تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس نے آپ سے بات کرنے کے بعد اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اس کو یہ خیال بعد میں آیا ہو کہ رفت کے دشمن اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ قریب ہی کے دوسرے شہر کا رخ کرے گا۔ وہاں رات کہاں گزارے گا؟ میرے علم کے مطابق وہاں اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ وہاں کیوں رکے گا؟ ایئرپورٹ ہے اس شہر میں، وہ وہاں سے بائی ایئر اپنے شہر جا سکتا ہے۔ اس وقت تو اسے کوئی فلائٹ نہیں ملے گی۔ میں سوچ چکا ہوں یہ بات۔ اگر وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو وہ بقیہ رات گزارنے کے لیے کسی ہوٹل کا رخ کر سکتا ہے۔ جہانداد کچھ سوچنے لگا۔ جاگیردار پھر بولا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سمجھ رہا ہوں، جہانداد نے کہا، لیکن ایسی صورت میں اب کرنا کیا چاہیے؟ اب کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جاگیردار صاحب، رفت کسی صورت سے بھی دوبارہ آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں ابھی اپنے آدمیوں کو ہدایت کرتا ہوں، وہ صبح ہونے سے کافی پہلے اس شہر میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کا بیٹا وہاں کسی تھرڈ کلاس ہوٹل میں قیام کرے۔ وہاں 2 ہی ہوٹل کچھ بہتر ہیں، وہ وہیں جائے گا۔ میرے آدمی ان ہوٹلوں کی اور ان ہوٹلوں سے ایئرپورٹ جانے والے راستوں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ شمون میرے آدمیوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ جو سوچ رہے ہیں اس کے مطابق کریں۔ میں ہر صورت میں بس یہ چاہتا ہوں کہ رفت میرے بیٹے کے پاس نہ رہے۔ بس، تو اب میں فون بند کرتا ہوں اور اپنے آدمیوں کو ہدایات دیتا ہوں۔ جاگیردار نے سلسلہ منقطع کیا اور موبائل پر ہی اپنے آدمیوں کو وہی ہدایات دینے لگا جن کا ذکر اس نے جہانداد سے کیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دوبارہ جہانداد سے بات کی۔ اس نے کہا، میرے آدمی روانہ ہو چکے ہیں۔ رفت کو دوبارہ اغوا کرنے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، لیکن میرے بیٹے اور اس کی بیوی کو بالکل نقصان نہ پہنچے۔ آپ بار بار یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں جہانداد صاحب؟ اس مرتبہ جاگیردار کا لہجہ کچھ کھردرا ہو گیا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور نرمی سے کہا، حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اب آپ سکون سے سونے کی کوشش کریں، کل صبح آپ کو میری طرف سے خوشخبری مل جائے گی۔ سکون؟ جہانداد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، سکون تو مجھے اسی وقت ملے گا جب آپ مجھے خوشخبری سنائیں گے۔ نیند تو آج رات میری آنکھوں کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ کوشش کیجیے گا۔
دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اس معاملے میں جاگیردار کا ذہن بھی اتنا الجھ گیا تھا کہ اس رات وہ اپنی حویلی کے زنان خانے میں جانے کے بجائے اسی کمرے میں لیٹ گیا۔ اسے بڑی حد تک یقین تھا کہ اس کے آدمی رفعت کو دوبارہ اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے ذرا دیر بعد اسے نیند بھی آ گئی۔ اس معاملے میں جاگیردار کا ذہن بھی اتنا الجھ گیا تھا کہ اس رات وہ اپنی حویلی کے زنان خانے میں جانے کے بجائے اسی کمرے میں لیٹ گیا۔ اسے بڑی حد تک یقین تھا کہ اس کے آدمی رفعت کو دوبارہ اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسی لیے ذرا دیر بعد اسے نیند بھی آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل فون کی گھنٹی سے کھلی۔ اس وقت سورج کی روشنی ایک دریچے سے کمرے میں آ رہی تھی۔ جاگیردار نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ کال کرنے والا اسی کا آدمی تھا۔ بولو، جاگیردار نے تیزی سے کہا۔ ان کا یہاں بھی کچھ پتہ نہیں ہے سائیں، جواب ملا۔ کیا؟ جاگیردار کے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا۔ جی سائیں، ایک فلائٹ یہاں سے جا چکی ہے، وہ تینوں کہیں نظر نہیں آئے، نہ ایئرپورٹ کے راستے میں اور نہ ایئرپورٹ پر۔ ہم نے ان 2 ہوٹلوں کے علاوہ اور کئی ہوٹل بھی دیکھ ڈالے۔ راستے میں اور رات میں جو مسافر ان ہوٹلوں میں آئے تھے، ان میں صرف ایک ادھیڑ عمر جوڑا تھا، باقی سب مرد تھے۔ جاگیردار کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کیا شمون اس سے آگے کسی شہر میں نکل گیا تھا؟ تم لوگ وہیں رکو، جاگیردار نے حکم صادر کیا، میں ابھی تمہیں فون کرتا ہوں۔ جاگیردار نے رابطہ منقطع کر کے جہانداد کا نمبر ملایا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا خبر ہے جاگیردار صاحب؟ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ وہ لوگ اس شہر میں بھی نہیں ملے، جاگیردار نے تذبذب سے کہا۔ کیا؟ جہانداد کے منہ سے نکلا۔ شاید آپ کے بیٹے نے اس سے بھی آگے نکل جانا ضروری سمجھا ہو، جاگیردار نے کہا، اور پھر فوراً ہی اس نے پوچھا، موبائل پر اسے رابطہ ہوا آپ کا؟ نہیں، اس کا موبائل بند ہی مل رہا ہے، جہانداد نے کہا۔ یہ بہت برا ہوا ہے جاگیردار صاحب، بہت برا۔ اب رفعت کا آپ کے آدمیوں کے ہاتھ لگنا مشکل ہے۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ ہی جائے گا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، لیکن یہ وعدہ میں ضرور کروں گا کہ اگر وہ رفعت کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا تو میں اس شہر سے رفعت کو پھر اغوا کروا لوں گا۔ شاید اب یہ آسان نہیں ہوگا، جہانداد کے لہجے میں مایوسی تھی، اور مایوسی شاید اتنی زیادہ تھی کہ اس نے جاگیردار سے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ جاگیردار نے چند لمحے کچھ سوچ کر موبائل پر اپنے آدمی سے رابطہ کیا اور اسے ہدایات دینے لگا۔ گھر پہنچنے پر سمیرا کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس کا 8 گھنٹے کا سفر کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس بڑے باپ کی بیٹی نے اتنا طویل سفر کبھی کار میں بھی نہیں کیا تھا، لیکن شمون کی بات اسے ماننا پڑی تھی۔ شمون نے اس شہر کے ہوٹل میں ٹھہرنے اور دوسرے دن کی فلائٹ پکڑنے کا ارادہ اچانک بدل دیا تھا۔ یہاں سے ہم بس میں اپنے شہر کی طرف لوٹیں گے۔ جب شمون نے یہ کہا تھا تو سمیرا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ مگر کیوں؟ پریشانی و بے چینی سے اس کی زبان پر یہ سوال آ گیا۔ مجھے خیال آیا ہے کہ ان لوگوں نے اگر ہمارے راستے کی ناکہ بندی کی ہوگی تو ہماری کار نہ ملنے پر ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں نے اس طرف جانے کے بجائے مخالف سمتوں میں سفر شروع کر دیا ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ یہاں تک کی بھی دوڑ لگا سکتے ہیں۔ بس کا خیال شاید انہیں نہیں آئے گا اور ہم انہیں ڈاج دے کر اپنے شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سمیرا نے بحث کی، ہمارے ساتھ تمہارے دوست کی کار بھی ہے؟ اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ شمون نے اسی وقت اپنے موبائل پر جمیل سے بات کی تھی اور اسے بتایا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ لیکن جمیل نے کہا، تم تو… شمون نے اس کی بات کاٹ دی۔ حالات کچھ ایسے ہی ہیں جمیل کہ مجھے اچانک پروگرام تبدیل کرنا پڑا ہے۔ کار وہاں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ جمیل نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر کار کے بارے میں اطلاع نہ دینا ہوتی تو میں تمہیں فون کرنے کے لیے بھی وقت نہ نکال پاتا۔ بس اب میں بند کر رہا ہوں، تم کسی طرح بھی اپنی کار منگوا لینا۔ شمون نے مزید کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کیا اور پھر موبائل کا سوئچ بھی آف کر دیا۔ سمیرا
اس کے بہت قریب کھڑی تھی، اس لیے وہ جمیل کی آواز بھی سنتی رہی۔ وہ لڑکی جس کو شمون نے بچایا تھا گمسم انداز میں کسی اور طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز اب کچھ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ صرف ایک کٹ پتلی ہو جسے شمون کے اشارے پر ناچتا رہنا تھا۔ اس کے بعد وہ تینوں بس میں سوار ہو گئے۔ اپنے شہر میں بس سے اتر کر انہوں نے ٹیکسی کی تھی اور اپنے بنگلے پر پہنچ گئے تھے، جو بہت بڑا تو نہیں لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم کی ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی، اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی شمون سے کہا۔ آئی ایم سوری، شمون نے کہا، یہی ایک محفوظ طریقہ مجھے سوجھ سکا تھا۔ بس اب تم آرام کرو، اس لڑکی کو بھی بیڈ روم میں اپنے ساتھ سلا لو۔ اور تم؟ میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی کسی کمرے میں اکیلی سوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرے۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو اس کے کپڑے کتنے گندے ہو رہے ہیں، میں اسے اپنے ساتھ کیسے سلاؤں؟ سمیرا نے انگریزی میں کہا۔ اسے اپنا کوئی لباس دے دو، تمہارا لباس اس کے جسم پر کچھ ڈھیلا ہوگا لیکن مجبوری ہے، شمون نے بھی انگریزی ہی میں جواب دیا۔ اسے کہنا کہ نہا لے، اس طرح نہانا تو مجھے بھی پڑے گا، اس سفر سے سارا جسم اور بال گرد و غبار سے ہٹ گئے ہیں، مجھے اس حالت میں نیند آ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تم بھی نہا لو۔ اب سمیرا نے اردو میں لڑکی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ لڑکی شمون کی طرف دیکھنے لگی۔ چلی جاؤ ان کے ساتھ، شمون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لڑکی سے کہا۔ یہاں اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، خود کو بالکل محفوظ سمجھو، اور ابھی میں تمہاری حفاظت کا مزید بندوبست بھی کر دوں گا۔ سمیرا چونکی۔ اب کیا بندوبست کرو گی؟ بتا دوں گا، ابھی تو تم اسے لے جاؤ اور نہا دھو کر آرام کرو، شمون نے اردو ہی میں سمیرا سے کہا۔ پھر لڑکی سے بولا، تم بھی نہا لینا، دیکھو تمہارے بال کتنے گندے ہو گئے ہیں، تمہیں صاف کپڑے بھی مل جائیں گے۔ لڑکی نے آہستگی سے سر ہلا دیا مگر کچھ بولی نہیں۔ آؤ، سمیرا نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا۔ لڑکی نے شمون پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور پھر سمیرا کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہو کر سمیرا نے کپڑوں کی الماری سے اپنا ایک سادہ لباس نکالا۔ لڑکی خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ سمیرا نے لباس اسے دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کے دروازے تک لے گئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس نے لڑکی سے کہا، جاؤ نہا لو، تمہارے بعد میں بھی نہاؤں گی۔ لڑکی لباس لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ سمیرا نے دروازہ بند کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بستر پر لیٹی تو اسے نیند آ جائے گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے دماغ میں دو شبہات رات ہی سے کل بلا رہے تھے۔ ایک شبہ یہ تھا کہ وہ لڑکی شمون کے لیے اجنبی نہیں تھی، اور دوسرے شبے کے مطابق اس لڑکی نے اپنی یادداشت نہیں کھوئی تھی، بس یادداشت کھونے کا ڈھونگ رچا رہی تھی۔ مگر کیوں؟ سمیرا یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ باتھ روم کے شاور سے پانی گرنے کی آواز آئی تو وہ چونک پڑی۔ اسے خیال آیا کہ لڑکی شاور کا استعمال بھی جانتی تھی، حالانکہ ایک دیہاتی لڑکی کو اس سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ وہ دیہاتی لباس میں ہی ملبوس تھی، لیکن اس کی شکل و صورت سے بھی سمیرا کو شبہ ہوا تھا کہ وہ دیہاتی نہیں ہے۔ اس کی عمر 21-22 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے نقش و نگار بھی اچھے تھے۔ اگر اس کی صحت اچھی ہوتی تو وہ خوبصورت نظر آتی۔ شاید ان نامعلوم لوگوں کی قید میں رہ کر ہی اس کی صحت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ اس کے گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ اس لڑکی سے شمون کا واقف ہونا سمیرا کا ایک ایسا شبہ تھا جو اس کے لیے کسی موم میں سے کم نہیں تھا۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ یہ کیوں کر ممکن ہے۔ وہ ان خیالوں میں اتنی محو ہوئی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ وہ اس وقت چونکی جب باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ لڑکی باتھ روم سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے باتھ روم میں ہی تولیے سے اپنے بال خشک کر کے کنگھی بھی کر لی تھی، تاہم اس کے نم بال اس کے شانوں اور پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ سمیرا نے اسے غور سے دیکھا۔ صاف لباس پہن کر وہ خاصی بہتر دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے سمیرا کو غور سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ سمیرا کھڑی ہو گئی۔ اب میں غسل کر لوں، تم بیٹھو، کیا میں تمہارے لیے ناشتہ منگوا دوں؟ لڑکی نے
نفیم نے سر ہلا دیا۔ کیوں؟ سمیرا بولی، بھوک نہیں ہے؟ ناشتہ نہیں کرو گی؟ اس مرتبہ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، سمیرا بولی۔ تم نے ناشتہ کرنے سے انکار بھی کیا اور ناشتہ کرنا بھی چاہتی ہو۔ میں بعد میں کر لوں گی، پہلے آپ نہا لیں۔ اوہ، سمیرا نے طویل سانس لی۔ میرے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے دوسری مرتبہ اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تو بیٹھو۔ سمیرا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے لیے ایک لباس نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے لڑکی سے دوبارہ کہا، بیٹھ جاؤ۔ لڑکی گمسم انداز میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کرسی کے قریب گئی اور بیٹھ گئی۔ کن خیالوں میں گم ہے یہ؟ سمیرا نے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہے؟ اگر واقعی اس کی یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ضرور اپنے ماضی ہی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ اس کا ماضی، سمیرا کے لیے یہ بھی ایک اہم سوال تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتہ کر رہی تھیں۔ ناشتہ سمیرا نے گھر کے ایک ملازمہ سے منگوایا تھا۔ سمیرا کو لڑکی کے ناشتہ کرنے کے انداز میں بھی دیہاتی پن نظر نہیں آیا۔ تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں؟ سمیرا نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے، وہ دھیمی آواز میں بولی اور اس کے چہرے پر سوچ بچار کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ناشتہ کرتی رہی اور سوچتی رہی۔ سمیرا بولی، تم نے بتایا نہیں؟ میں، لڑکی نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر سمیرا کی طرف دیکھا اور پھر بولی، میں کہیں قید تھی، مجھے نہیں معلوم مجھے قید کرنے والے کون تھے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مجھے قید سے نکلنے کا موقع دیا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی، پھر ان لوگوں نے مجھے بھاگتے دیکھ لیا۔ وہ میرے پیچھے دوڑنے لگے۔ میں اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں ریل کی پٹریاں تھیں۔ ریل بھی آ رہی تھی۔ میں پٹریوں پر اتر گئی۔ وہاں کچھ لوگ تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ریل آنے سے پہلے دوسری طرف پہنچ جاؤں تو وہ لوگ مجھے پکڑ نہیں سکیں گے۔ ریل بیچ میں آ جائے گی، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لائے ہیں، وہ کود کر میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے گولیاں چلائیں تو شاید وہ لوگ ڈر گئے جو میرے پیچھے آ رہے تھے۔ عجیب بات ہے یہ، سمیرا نے کہا۔ لڑکی خاموش رہی۔ ان لوگوں نے تمہیں کیوں قید کیا تھا؟ پتہ نہیں۔ تمہیں ان لوگوں نے کہاں سے اغوا کیا تھا؟ پتہ نہیں۔ تمہارے گھر والے؟ اس مرتبہ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہی تو میں نے ابھی کہا تھا کہ عجیب بات ہے، سمیرا بولی۔ تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد نہیں، لیکن تم جانتی ہو کہ ریل کیا ہوتی ہے، پٹریاں کیا ہوتی ہیں، اور تمہیں گولیوں کے بارے میں بھی معلوم ہے جو تمہارا پیچھا کرنے والوں پر چلائی گئی تھیں۔ یہ سب کچھ تم کیسے جانتی ہو؟ لڑکی نے کچھ بے بسی کے انداز میں سمیرا کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، اس کی آواز بھرا گئی اور وہ ایک بار پھر روحاں سی نظر آنے لگی۔ اب رونا مت شروع کر دینا، سمیرا جلدی سے بولی۔ چلو ناشتہ کرتی رہو، تم نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ لڑکی نے اپنے دونوں بازوؤں کی آستینوں سے اپنی آنکھوں کی نمی خشک کی اور چائے کی پیالی اٹھا لی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سمیرا نے اس سے کہا، یہاں بستر لگا ہے، سو جاؤ، تمہیں نیند تو آ رہی ہوگی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خود سمیرا محسوس کر رہی تھی کہ نہانے کے باعث اس کے جسم کا درد بڑی حد تک کم ہو گیا ہے اور اب وہ نیند کا سادہ دباؤ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکی بستر پر لیٹنے کے بعد بہت جلدی سو گئی۔ اس کی لمبی لمبی سانسوں سے سمیرا نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اس لڑکی کو نامعلوم لوگوں کی قید میں شاید ٹھیک سے سونا بھی نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ بستر پر لیٹے لیٹے سمیرا نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی یہ بات آئی تھی کہ وہ فون کر کے اپنے پاپا کو ان حالات سے آگاہ کر دے۔ وہ اس شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین سعید جعفری کی بیٹی تھی۔ جہاں داد خان سے سعید جعفری کے تعلقات تجارت ہی کی بنیاد پر استوار ہوئے تھے۔ انہی تعلقات کے باعث 3 ماہ پہلے سمیرا اور شمون کی شادی ہوئی تھی۔ سمیرا کو شمون بہت پسند آیا تھا۔ وہ شمون سے اس طرح محبت کرنے لگی تھی جیسے لڑکے لڑکیاں شادی سے قبل ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ شمون نے سمیرا کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اور ہر طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔
لیکن سمیرا کو اس سے ایک شکایت بہرحال تھی، اگرچہ وہ اپنی شکایت زبان پر کبھی نہیں لائی تھی، لیکن اسے یہ خیال بہرحال رہتا تھا کہ وہ شمون کو جس شدت سے چاہنے لگی تھی، شمون کی طرف سے اتنی شدت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ سمیرا اس کے باوجود ایک وفا شعار بیوی تھی، اس لیے اس نے اپنے والد کو ان حالات سے باخبر کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے سوچا کہ اسے شمون کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ اسی وقت جا کے شمون سے اس کی اجازت لیتی، لیکن اس کا خیال تھا کہ شمون سو چکا ہوگا۔ سمیرا کا یہ خیال غلط تھا کہ شمون سو چکا ہوگا۔ وہ جاگ رہا تھا اور اس وقت وہ اپنے موبائل فون پر جہانداد سے کہہ رہا تھا، میں رفت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا ڈیڈی، رات کو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ لڑکی رفت ہے؟ سمیرا ساتھ تھی، اسی کی وجہ سے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم سیدھے اپنے گھر پہنچے ہو تو تمہیں مجھے فون کرنے میں اتنی دیر تو نہیں لگانا چاہیے تھی۔ اتنی اہم بات بتانے کے لیے تو تمہیں بے چین ہو جانا چاہیے تھا۔ بس ذرا سی تساہلی ہو گئی ڈیڈی، شمون نے کہا، ڈرائیونگ نے بہت تھکا دیا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کو فون کرنے سے پہلے ذرا اپنی کمر سیدھی کر لوں، جو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تختہ ہو گئی ہو، لیکن بس لیٹنا ہی غصب ہو گیا، آنکھ لگ گئی میری، بس ابھی جگہ ہوں تو آپ کو فون کر رہا ہوں۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس کی وجہ بھی تھی۔ دوسری طرف سے جہانداد نے کہا، تم نے مجھے رات بھر بہت پریشان رکھا ہے، میں تم سے رابطہ کرنے کے لیے اتنی کوششیں کر چکا ہوں کہ اب مجھے اس کی گنتی بھی یاد نہیں۔ مجھے کچھ خیال نہیں آیا ڈیڈی کہ میرا موبائل بند کیسے ہو گیا تھا، شاید اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ مجھے اس کے بند ہونے کا علم اس وقت ہوا جب میں نے ابھی آپ سے بات کرنے کے لیے اپنی جیب سے نکالا۔ اسے آن کرنے میں مجھے بالکل کوئی مشکل نہیں ہوئی، سمجھ میں نہیں آتا اس میں ایسی کیا خرابی ہوئی ہے کہ یہ خود ہی بند ہو گیا تھا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے طویل عرصے تک وہ نامعلوم لوگوں کی قید میں رہی ہے، پتہ نہیں اس پر کیا گزری ہوگی۔ میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں، لیکن اس کی یادداشت بھی جاتی رہی ہے، شاید اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ تشدد؟ کس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو رفت ہی بتا سکتی ہے۔ میں شام تک تمہارے پاس پہنچوں گا، اس کا کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا، جہانداد نے کہا۔ آپ ضرور آئیے ڈیڈی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مشورے ہی سے کچھ کیا جائے۔ میں بائے کار ہی آؤں گا، جہانداد نے کہا، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے، 1-1.5 گھنٹے بعد ہی روانہ ہو سکوں گا، شام سے پہلے ہی آ جاؤں گا، میرا خیال ہے کہ 6 پہر تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ شمون نے جب اپنا موبائل میز پر رکھا تو خاصا متفکر دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی، اس پر نیند کا شدید دباؤ تھا، لیکن بستر پر لیٹنے کے باوجود یہ الجھن نیند آنے میں رکاوٹ بنی رہی کہ رفت کو اغوا کرنے والے کون تھے اور رفت کے اغوا کا مقصد کیا تھا۔ تقریباً 11 ماہ بعد وہ لڑکی اسے غیر متوقع طور پر اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر نظر آئی تھی، جس کی صحت خاصی حد تک خراب ہو چکی تھی، لیکن شمون نے اسے پلیٹ فارم کی کم روشنی کے باوجود پہچان لیا تھا۔ وہ اس کی پہلی بیوی رفت تھی۔ ان دنوں شمون اپنے باپ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ رفت اس بینک میں نئی ملازم ہوئی تھی جہاں شمون کا ذاتی اکاؤنٹ تھا۔ وہ اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ شادی شدہ نہ ہوئی تو اس سے شادی کرے گا۔